پورا مجمع استقبال کر رہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، خانواد اشرفیہ، خانواد اشرفیہ، سید امین القادری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بیسر سامان مددی قبلہ مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگیردہ میں بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ راتو کشتی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز شہزاد حضور اشرف الاولیاء مقبول گرامی قدر حضرت علامہ سید جلال الدین اشرف صاحب قادری نام مقبول گرامی قدر شہزاد حضور اشرف العلماء حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب کی قیامت نزول العالی میرے بھائی سید یاسین باپو و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء صغیر کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے قصاں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار کرم نو مقام شفاعت شب اسرا کی دنیا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کل فقام درد اللہ المقنون سر اللہ المقصود عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے بس بنا میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم سب مخدوم سیدنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مخدوم، ان کے پیر و مرشد حضور سیدی مخدوم علاؤلق پنجابی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25واں عرس بھی منا رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، فقہاء، محققین اور دانشوروں سے ان کے خطابات سماعت کیے ہیں، اور اب فجر کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے، بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھیڑ اکٹھا کر لیں اور جمع ہو کر کے پھر منتشر ہو جائیں، بلکہ عرس بھی ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بزرگان دین کے آراس کی جو بنا ڈالی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگان دین جن راہوں پر چل کر، جن خطوط کو اپنے لیے انہوں نے مشعل راہ بنایا، اس پر چل کر وہ اللہ تک پہنچے، ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ کس طریقے سے کامیاب ہوئے، انہوں نے کس طریقے سے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کیا، انہوں نے کس طریقے سے دین کی خدمت کی، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صرف چند رسومات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس میں کسی کا خون جگر ہے، اس میں کسی کی شبانہ روز محنتیں ہیں۔ اسی پنڈوا شریف کی سرزمین کو آپ دیکھ لیں، تقریباً آج سے کم و بیش 7 صدی پہلے ایک مرد قلندر آیا ہوگا، اور آنے کے بعد آج جب اس علاقے کا یہ حال ہے، یہاں کی سنگلاخی کا یہ حال ہے، یہاں کی ان پڑھ اور ناخواندگی کا یہ عالم ہے، تو آج سے 7 صدی پہلے اس علاقے کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ اکبر، ایک اجنبی دیار سے ایک مرد قلندر آتا ہے۔ جب آج یہ جنگل ہے تو اس وقت اس کے جنگل ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اللہ والوں نے رات و دن محنت کر کے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے خطے کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ یہاں آئے اور اللہ کے دین کی آبیاری کی، اور کفرستان میں انہوں نے اسلام کا علم لہرایا۔ ہماری کتنی عظیم ذمہ داری ہے جب ان اللہ والوں کے نقوش پا کو اپنے لیے حرز جان بنائے۔ آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس ضمن میں انسان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس پر کچھ بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کل کا پلان بناتا ہے، انسان فیوچر کا پلان بناتا ہے، انسان بھوشیہ کا منصوبہ بناتا ہے، جس کی زندگی میں مفکرین کہتے ہیں کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کا پلان نہ ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تاجر ہے اچھا تو اس کے پاس کل کا کوئی پلان ہونا چاہیے، ایک طالب علم ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے، ایک مفکر ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے۔ دنیا کی قومیں کئی صدیاں پہلوں کا پلان تیار کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، صرف قوم مسلم ہے جس کے پاس کل کا کوئی پلان نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، لوگ کل کا پلان تیار کرتے ہیں اور
کرنا بھی چاہیے۔ آج ایجوکیشن میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ آج تجارت اور مال میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل کا پلان تیار کرنے والوں، فیوچر کا پلان تیار کرنے والوں، زندگی میں کل کبھی نہیں آتا، زندگی میں ہمیشہ کل آج بن کر کے آتا ہے۔ لیکن ایک کل ایسا ہے، ایک کل ایسا ہے جس کا آنا بالکل ضروری ہے، جس کا آنا یقینی ہے۔ کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک کل ایسا ہے جس کو سب دیکھیں گے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور اس کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور کل کی تیاری کرنے والوں ہم نے اس کل کی کیا تیاری کی ہے جس کل کا حال یہ ہے جس کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ کون سا کل ہے؟ تو قرآن اس کل کے بارے میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو۔ اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے تم نے کل کے لیے کیا عمل کیا، کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری کا حکم قرآن دے رہا ہے؟ وہ کون سا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے؟ ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جس کو یوم حساب کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے کمروں کی اے سی میں آخرت کو بھولنے والوں، بلاحتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں، کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں، زندگی کی رنگینیوں میں آخرت کو بھولنے والوں، مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو بڑے ڈرنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں، ارے مولانا چھوڑو، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھنا، مسجدوں کو ویران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسجدوں کو ویران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا، داڑیاں مڈا کر رسول اللہ کی سنت کو گٹروں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ سنو، قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں، اور وہ بھی کون سے دوست؟ دوست نہیں بلکہ پکے دوست۔ اخلاء قرآن کہتا ہے یہ خلیل کی جمع ہے، اخلاء، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج حال کیا ہے؟ ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موج مستیوں میں مست ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میرے عزیز، وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا، روزے دار کیا، حاجی کیا، قاضی کیا۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں اور اپنی بات مکمل کروں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، حضرت کعب احبار سے۔ یہ کعب احبار کون ہے؟ یہ بڑے جلیل القدر
ताबई है, फारूक आजम के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इनकी खुसूसियत ये है, ये तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, ज़बूर के भी आलिम थे, अल्लाह अकबर, आसमानी किताबों के ये आलिम थे। हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत काब से कहते हैं, ऐ काब जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, अल्लाह की खशियत मजीद पैदा हो, अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। सुन लो, फारूक आजम तो अल्लाह से डरने वाली शख्सियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत की वजह से जब वो रोते थे तो उनके चेहरे पर रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे। बड़ी माजरत के साथ आज लोगों को इस इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं पता है और वो जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोगों को कलमे का तर्जुमा भी याद नहीं है और वो घमंड करते हैं, मौलाना हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। याद रखो, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी है वो कयामत को याद करके कैसे रोते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, कौन सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में पूरी उम्मत के जमहूर का ये अकीदा है, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले इमामत में खड़ा किया, वो अबू बकर सिद्दीक़ जो सहाबा का इमाम है, वो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, काश मेरी माँ ने मुझे इंसान की शक्ल में पैदा न किया होता, मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताओ, जो मुस्तफा जान रहमत के साथ है, कहाँ साथ नहीं, सफर में सिद्दीक साथ है, हदर में सिद्दीक साथ है, जहाँ कोई साथ न था उस कार में भी सिद्दीक मुस्तफा जान रहमत के साथ है और आज भी मज़ार में मुस्तफा जान रहमत के साथ आराम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सिद्दीक़ अकबर, उनके क़यामत के दिन की कैफियत क्या है। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के चौशवी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करते हुए कहते हैं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद और फजीलत के वो जामे है, नबुव्वत के सिवा वो सिद्दीक़ अकबर जो हर फजीलत के जामे है। वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है, काश मैं किसी मोमिन के सीने का बाल होता ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब से बच जाता। मेरी कौम के वो जवान जिनके हाथों में शराब की प्याले हैं, जिनके हाथों में मोबाइल में गंदी फिल्में हैं, जिनका हाल ये है कि वो कभी सूद की शक्ल में, कभी जुए की शक्ल में हराम लुक़मे को अपने पेट में डाल रहे हैं, आज वो सोच रहे हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हमने तो फलां बुजुर्ग का दामन पकड़ा और फलां बुजुर्ग का। सारे बुजुर्गों के दामन बड़े कीमती हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने उस बुजुर्ग का दामन पकड़ा था जहां पर सारी बुजुर्गियां खत्म हो जाती है। आप गौर करें, थोड़ा सा नारे का भी वक्त बचाने वाली नवाजिश होगी, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 4 बजे सलाम पढ़ लेना, इसलिए मुझे उसका ख्याल करते बातों को पूरी करना है। तवज्जो फरमाए, आप सुन रही है, आपकी बड़ी नवाजिश है, लेकिन सुनो अपने बुजुर्गों का खौफ, अपने बुजुर्गों की खशियत, अपने बुजुर्गों की फिक्र आखिरत। अल्लाह अकबर, अगर बुजुर्गों के उर्स में भी आकर हम आखिरत की फिक्र के लिए तैयार नहीं है, बड़ी माजरत के साथ सरे शाम से बैठे हो, कितने हैं जो इशा पढ़ के आए थे और कितने हैं जो जाकर फजर पढ़ेंगे। आप मुझे बताएं, हमारे बुजुर्गों की तालीमात क्या। हमने अपने बुजुर्गों की तालीमात को फरामोश किया। पीर का दामन तो पकड़ा है, लेकिन पीर का किरदार नहीं पकड़ा। यहाँ पर हुजूर अशरफुल उलमा के देखने वाले बैठे हुए हैं। मैंने अपने बड़ों से, अपने कायद, अपने अमीर से और उन्हीं के साथ हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन से सुना। हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन अभी भी हयात है, फरमाते हैं
से मोहब्बत करते देखा और जमात की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते देखा। उनमें से एक हुजूर मुफ्ती आजम है और दूसरे हुजूर अशरफुल उलमा की जात है। हमने अपने बुजुर्गों को कितना एहतियात बनाया। याद रखना, हम जलसों में हजारों की तादाद पर खुश नहीं है। हम शुक्र जरूर करते हैं कि कौम सुनने को आ रही है, लेकिन हमारे दिल ठंडे नहीं होते उस वक्त तक कि सुनने के लिए कौम जमा हो रही है, मगर अमल करने के लिए कौम जमा नहीं हो रही है। उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। जितनी तादाद में सुनने के लिए आते हो, उतनी तादाद में अमल करने के लिए जब तक नहीं आओगे, उस वक्त तक इख्तिलाफ ऊपर नहीं होगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दीन सुनने तो आएंगे, दीन पर अमल करने नहीं आएंगे। दीन की बातें लोग रस्मी तौर पे करेंगे, रस्मी तौर पे दीन की बात न करो। अल्लाह के बंदो, अपनी जिंदगियां बदल करके जाओ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, तवज्जो करें, हुजूर अलाउल्लाह मंडवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब किसी पे नजर डाल देते थे तो वो बदल जाता था। यही है, नजर डाल देते तो वो बदल जाता था। अब सरकार अलाउल्लाह मंडवी के उर्स में आकर घंटों खड़े रहकर अगर बदल के नहीं जा रहे हो तो मतलब ये है कि उन्होंने नजर नहीं डाली। अगर वो नजर डाली तो बदल उनकी नजर में वही कमाल है जो कल था वो आज है। इसका मतलब नजर डाली नहीं। क्यों? इसलिए कि तू मदार पर तो आया है लेकिन तू मस्जिद नहीं जाता, इसलिए उनकी नजर तुझ पे नहीं पड़ रही है। वो तुझ पे नजर नहीं डाल रहे करम की। क्यों? क्योंकि जिससे रसूलुल्लाह नजर फेर ले उस पर वलीउल्लाह कभी करम की नजर नहीं डाल सकता। जिससे रसूलुल्लाह नजर फेर ले अल्लाह भी उससे नजर रहमत फेर लेता है। वलीउल्लाह तो दूर की बात है, जिससे रसूलुल्लाह नजर फेर ले उससे अल्लाह भी नजर रहमत फेर लेता है। अगर तुम रसूलुल्लाह की नजर रहमत के मुस्तहिक होना चाहते हो, मेरे आका फरमाते जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। जिससे हुजूर बेजार हो, सरकार अलाउल्लाह मंडवी कैसे मोहब्बत करेंगे? 10 रुपए के नहीं 1000 रुपए के फूल चढ़ा लो। हुजूर नाराज है तो वो अलाउल्लाह मंडवी मोहब्बत नहीं कर सकते। मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। फूल चढ़ाने के लिए मना करने नहीं आया, मेरा मस्तक है। हम जिंदा हैं तो फूल है और अंदर जाए तो भी फूल है। मैं मना करने नहीं आया, लेकिन ये कहने आया हूँ पीर के मज़ार में बाद में फूल डालो, पहले सजदा करके रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। ये अपना मसलक है, ये अपना मज़हब है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं काश में किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि कयामत में अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। फारूक आज़म कहते काश में परिंदा होता और लोग उसको ज़बा करके खा जाते और मुझे भूल जाते ताकि मैं कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाऊं। मौलाए कायनात सैयदुस सादात अली के मुर्तज़ा, जिसके खानदान की मिसाल कोई ला सकता है? अल्लाह के रसूल खुद फरमाते मैं और अली, सरकार फरमाते अल्लाह के रसूल फरमाते कि तुम सब अलग अलग दरख्तों की अलग अलग टहनी से हो, तन्हा मैं और अली एक दरख्त की 2 टहनी का नाम है। जिस अली को रसूलुल्लाह फरमाए कि मैं और अली एक दरख्त की 2 शाखों की तरह है, 2 टहनियों की तरह है। वो अली जो सैयदुस सादात, वो अली जो खातिमुल विलायत, वो अली जो आसिमे जन्नत व जहन्नम, वो अली जो आसिमे शीर व शरबत, वो अली जिनके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मज़हबी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक जो भी वली बना है वो अली के फैज़ान से वली बना। इमाम अहले सुन्नत सीधे कहते सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है हाँ, अली है हाँ, अली। अली को छोड़कर न कोई वली बना है न वली
علی بن سکتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. وہ اس کی تشریح کرے. اصل محقق اصل مفتی نے رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں. اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے. توجہ کریں، حضور کی نسل کی اصل علی ہے. اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے، علی خاندان سے الگ نہیں ہے. نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. آقا نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے، میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں ہے. اصل نسل صفا. اور دوسرا مرتبہ کیا بیان کیا؟ وصل وجہ خدا. یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے، اگر دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا. علی کا بغض کتنی عبادتیں کر لے، وصل نہیں نصیب ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ جب تک علی کو نہ پکڑے. لیکن ایک بات اور واضح طور پہ بیان کر دوں، علی والا وہ نہیں، اہل منبر کی دعائیں، علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لیے دل میں بغض رکھے. نصیب علی کرے اور صدیق اور فاروق اس کو ہضم نہ ہو، بلکہ جس کو صدیق اور فاروق ہضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں خود کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے اور قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے، جس میں صدیق اور فاروق نہ ہو. لیکن وہ دل جس میں 4 یاروں کی محبت ہے وہ سچا علی والا ہے. ہاں، ہم وہ علی والے ہیں، صدیق اکبر کو ہی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں، عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں، مولا علی کو ہی مانتے ہیں، اور وہ بھی الگ ترتیب مانتے ہیں. جیسے خلافت الگ ترتیب مانتے ہیں ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ سید ہیں تو ہم ایسا نہیں مان سکتے کیونکہ علی ہمارے باپ ہیں. میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ تو پہلی دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہیں، مگر رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے ہیں ہم وہ ماننے کے پابند ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا تعلق تھا رسول اللہ سے اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا. توجہ کریں، کس سید سے پوچھا؟ جو مولا علی کے ڈائریکٹ پوتے اس سید سے پوچھا جس کا شجرہ نسب سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے. ان سے پوچھا صدیق اکبر کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں. تو میرے امام سید سجاد زین العابدین پاک نے فرمایا پوچھنے والے تو پوچھتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ میں. ارے جو آج ہے وہی کل تھا، جو آج ہے وہی کل تھا. مطلب کیا؟ آج سب سے زیادہ قریب سو رہے ہیں، کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ کے. اور جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنے ہی مرتبے میں افضل ہوگا. یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ہم ضرور علی علی کریں گے لیکن دل میں خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ، ان کی الفت کے ساتھ. تو بات یہ کر رہا تھا وہ علی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک جو ولی بنے علی کی وجہ سے، یعنی علی پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتے ہیں. یہ علی کا مرتبہ ہے. وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرے گا اور وہی جنت میں جائے گا، اور علی جس کو چٹھی نہیں دیں گے وہ کٹ کے گر جائے گا. لیکن وہ علی کے مرتضیٰ کا حال بھی یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسے روتے تھے، ایسے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے بلکتا ہے. ایسے تڑپ تڑپ کر علی مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف اور خشیت سے روتے تھے. جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو خود ولیوں کے سردار ہیں، جو خاتم الولایت ہیں، جن کی
خاندان کے اندر امام مہدی پیدا ہوں گے، بلکہ یہ کہہ دوں جتنے ولی علی کی نسل میں پیدا ہوئے، خدا کی عزت کی قسم جتنے بڑے ولی کسی کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے اور نہ پیدا ہو سکتے، وہ علی کے مرتضیٰ بھی رات کے آخری حصے میں اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ارے بھائی جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ آتے ہیں مسجد سے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ کے ہم نہ جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا۔ تو میں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر کے بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے فرمایا اسٹینڈ گر جائے گا، ذرا کوئی ایسی بات سنا مجھے جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا، اللہ کی خشیت اور پیدا۔ تو کیا بیان کیا کعب احبار نے؟ اب اس کو سنو اور بات پوری ہوتی ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، توجہ، اگر یہ روایت آپ نے یاد رکھ لی میرا آنا قبول، ویسے الحمدللہ مجھے امید ہو چلی کہ میرا آنا تو قبول ہی ہے، ہاں میرا آنا اس لیے کہ میرے مختوم کے مختوم کی بارگاہ میں آج جو حاضری ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یقیناً میرا دامن گوہر مراد سے بھر گیا، الحمدللہ۔ حضور قادری میاں مقدس اللہ العالی کے ساتھ، حضور نظام میاں صاحب کے ساتھ اور سادات کرام اور بھی تھے، ہمارے بڑے بھائی یاسین بابو ماشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوئی، اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں، بچپنے سے آنے کی تمنا تھی لیکن بہت دیر میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دفتر نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی سمجھنے کے لیے سمجھداروں کو کافی ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ علاء الحق پنڈوی کا مرتبہ کیا ہے، میں نے کہا جو مخدوم اشرف کا بھی مرشد ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے، اور مخدوم سو جا رہے ہو تم، جو پورا گر رہا ہے، خود مرشد گھرانے سے گرا کر رہا تعلق رکھتے تھے۔ علی مرتضیٰ سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشد نہ ہو، لیکن اتنی دنیا گھوم کر کے جس خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے ہوئے مخدوم اشرف، آخر یہاں کیا نہیں رہا ہوگا جب اشرف سدنا جیسی ہستی یہاں آ کر کے رک گئی۔ اشرف سدنا نے جس کے در کی جارو کشی کی ہو اس کے در کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اشرف سمنا جیسا مخدوم جس کا خادم بن کر کے آئے، اس علاء الحق پنڈوی کے مرتبے کا اندازہ کر لیں، لوگ اندازہ تو کریں نا اس چوکٹ کا، اس چوکٹ کا لوگ اندازہ کریں جہاں پر مخدوم اشرف جیسا خادم بن کر کے آتا۔ کوئی غور تو کرے، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کیا ہے، میں نے کہا مخدومہ کائنات کی مخدومہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوئی ہے؟ مخدومہ کائنات کی مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مخدومہ تو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تو کچھ ہستیاں ہوتی ایسی ہیں جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چمکاتی ہے، یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چوکھٹ پر ہم آئے ہیں۔ یہاں آپ بھی بدل کر نہ جاؤ تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے، بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اور سن لو، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دعا کیا کرو کہ نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو، دعا کرو نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو۔ وہ صحابہ نے پوچھا حضور بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے، بدبخت اور محروم نہ بنو، یہاں آ کر کے نیک بختی اختیار کرو۔ ہمارے مخدوم صاحب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، تو جو مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ان کے بھی مخدوم کی چوکھٹ ہے، یہاں آ کر کے کوئی بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بدبختی مٹاؤ۔ اور مخدوم کا یہ بھی فرما کے فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں مخدوم صاحب فرماتے کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا۔ رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ
मकाम रखता है कि किसी नफल इबादत से फरमाते मुझे वो मर्तबा नहीं मिला जो रात के आखिरी हिस्से में जगने से मर्तबा मिला। काश हम अपने बुजुर्गों पे तवज्जो करते। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत काब अहबार से कुछ कहा, जरा ऐसी बातें सुना जिससे अल्लाह का खौफ मेरे दिल में मजीद है। अब काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, क़यामत का जब दिन होगा, क़यामत का दिन, इस हदीस को याद कर लें, फरमाते क़यामत का जब दिन होगा उस दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि जहन्नम को मैदान महशर में लाओ। तो काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब फरिश्ते जहन्नम को क़यामत के दिन लाएंगे तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें होंगी और हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को खींच करके लाएंगे। जब जहन्नम के शरारे ऊपर बुलंद होंगे तो लोगों के सीने अल्लाह के खौफ से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से बेचैन हो जाएंगे। लोगों के सीने से हौफ उठेगी। जब दूसरी मर्तबा शरारे बुलंद होंगे जहन्नम के तो लोगों के दिल उनके हलक में आकर अटक जाएंगे। अगर हलक में लुक्मा अटक जाए तो क्या कैफियत होती है। जहन्नम जब दूसरी मर्तबा सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे, ये क़यामत के दिन का मंजर है मेरे भाई, जिसके बारे में हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे, देख लेंगे, ये होगा वो होगा। याद रखें ये हदीस है। काबे अहबार कहते हैं जब दूसरी बार शरारे जहन्नम के बुलंद होंगे तो लोगों के दिल हलक में अटक जाएंगे। और अब सुनो, दिल के कानों से सुनो सुनियो। काबे अहबार कहते हैं, जिसको इब्न हजर अपनी किताब में लिख रहे हैं, काबे अहबार कहते हैं जब तीसरी मर्तबा जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे तो उस वक्त अंबिया की ये शान होगी, अंबिया किराम की ये शान होगी जहन्नम के शरारे देखकर कि इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसा नबी अपने घुटनों को जमीन में टेक देगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला आज इब्राहीम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मौला आज इब्राहीम बस अपने लिए पनाह मांगता है। आज इब्राहीम को पनाह दे दे, आज इब्राहीम को अमान दे दे। आप बताएं तो सही, मस्जिद बनाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने काबा बनाया उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये शान होगी। बकरी और बछड़े पर कुर्बानी करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की मोहब्बत में जिसने अपने इकलौते बेटे के गर्दन में छुरी रखी उस इब्राहीम खलीलुल्लाह की ये शान होगी। अबुल अंबिया, अल्लाहु अकबर, नबियों के बाबा, सैयदुल अंबिया के जद्दे करीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान काबे अखबार बयान करते हैं कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, ए अल्लाह आज इब्राहीम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहीम अपने लिए अमान मांगता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, इब्राहीम खलीलुल्लाह की ये शान होगी क़यामत के दिन कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, आज मैं सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। तो बताओ वो लोग जो हफ्ते हफ्ते पर नापाक पड़े रहते हैं, उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा। जो ताश के पत्ते खेलते हैं, उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा। जो औरतों को पाप की नजरों से देखते हैं, उनका क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा। इसी में बस नहीं, काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक तरफ इब्राहीम खलीलुल्लाह की ये शान होगी और दूसरी तरफ हजरत मूसा कलीमुल्लाह जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, वो अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह से करेंगे, मौला आज तेरा मूसा जिसको तुझे शर्फ हम कलामी अता फरमाया, आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज मूसा को अमान अता कर दे। मूसा अपने लिए अमान मांगता है, मौला तूने मुझसे मुझे शर्फ हम कलामी अता किया, वो कलाम का करने का शरफ दिया। मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, मूसा तूर के दाईं तरफ आओ ताकि तुमसे राज की बातें की जा सके, तुमसे प्यार की बातें की जा सके, तुमसे सरगोशी की जा सके। अल्लाहु अकबर, वो मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पर रख के कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि आज तो मैं अपने लिए अमान मांगता हूँ। हजरत फारूक आज़म रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। किसी में बस नहीं,
حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جناب موسیٰ کی یہ شان ہوگی تو اس وقت لوگ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے وہ جہنم کا حال دیکھ کر وہ جہنم کی حرارت دیکھ کر وہ جہنم کی تپش دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کنواری بطول مریم سے پیدا کیا مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا آج میں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا مولا آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے مولا میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی یہی نا کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو بتاؤ کیا تیاری کی حضور سید المعصومین ہے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں یا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں سن لو حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی اتنا بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے یہ قیامت کے دن کا حال ہے اور پھر کعب احبار کا تاریخی جملہ اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں فاروق اعظم سے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے جبکہ غیر نبی کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا یہ انتہائی مبالغہ آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی کیا فرمایا کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے جب 70 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال وہاں عمل کو آدمی حقیر سمجھے تو جن کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے کوئی عمل نہیں جمعہ کی 2 رکعت بھی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنے خرافات کر کے جاتے غسل بھی صحیح نہیں کرتے وضو بھی نہیں سیکھتے کمپیوٹر سیکھا یہ سیکھا وہ سیکھا کبھی نماز بھی سیکھی اور بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا سب چلتا ہے کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے اگر کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا محبوب نے یہ کہا کیسے بھی پڑھو قبول ہوگی محبوب نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی کیسے بھی نہیں چلے گی جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو اس کے لیے علم حاصل کرو دین کی طرف آؤ آخرت کی تیاری کرو ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ٹائم میرا مکمل ہوا بس آخری میں 3 جملے میرے سننے بات پوری کرتا ہوں اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سمجھنے کی سوچنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے حالات نازک سے نازک تر ہو رہے برادری کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں خطے قبیلے کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع نہیں اس وقت تو لوگوں کو چاہیے کہ سواد اعظم صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں لیکن 3 باتوں پر مسلمان محنت کریں سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ محنت کرو پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں آپ کو 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے نمبر 1 دیندار بنو سب سے پہلی بات دیندار بنو دیندار کون سے دیندار صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا وہ کیسے دیندار تھے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے یہ دینداری کی اہم پہچان
دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو۔ وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں، نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو۔ مالدار بننا ہے، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ آپ کچھ لوگ نے آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں، حقیقتیں ہیں۔ اس لیے کتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتہ ہے؟ کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، تنہا میرے نبی ہے، اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا، ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا، ان کو جنت کا بھی مالک بنایا، ان کو ہر چیز کا مالک بنایا۔ اسی لیے سنت کہتے ہیں خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ہمارے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں، حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی، مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتے۔ ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے۔ آپ کو بھی مالدار بننا ہے۔ امام اعظم بھی مالدار تھے، صدیق اکبر بھی مالدار تھے، فاروق اعظم بھی مالدار تھے، امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے۔ یہ علم والے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہوں، بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا، پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے، بھکاری کی بات جانے تو پیر کو بھی دیتا ہے، تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دیکھے کہ میں نے پیر کو 500 دیا۔ یہی ہے نا، بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50,000 درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50,000 دیں گے، بلکہ اللہ کی قسم 50,000 دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں، معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے، اگر اور ہوتا تو اور عطا کر دیتے۔ ہمارے یہاں غریب کون ہے؟ سب تو مالدار لوگ۔ آپ بھی مالدار بنو، لیکن جوئے سے مت بننا، شراب کے دھندے سے مت بننا، سود کے دھندے سے مت بننا۔ موبائل کا استعمال کم کرو، فیس بک کا استعمال کم کرو، یوٹیوب کا استعمال کم کرو، وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو اور مالدار بنو۔ اللہ تمہیں ترقی دے گا۔ ان بزرگوں سے دعا لو، جو اندر ہے ان سے دعا لو، جو اوپر ہے ان سے دعا لو۔ اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، توجہ کرنا، توجہ ہے آپ کی؟ بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا۔ اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہ، کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ۔ تو مالدار بنو، نمبر 1 دیندار، نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو، کوئی جاہل نہ رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے، اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی، لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا، فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا، عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا، مولا علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو عبیدہ کو، خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی۔ آپ نہیں دیکھتے یہاں حضرت علاؤالحق پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو، ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں، فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں؟
لال قلعہ کے برابر قرار دے؟ نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا، وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے، لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے بننے لگے. اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو. دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے. تاج محل اچھی عمارت ہے، لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. شاہ جہاں نے اچھی عمارت بنائی، اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. عداولت پنڈوی نے اچھا انسان بنایا، اس کا فائدہ دیکھ لو. یہ چمکتے ہوئے چہرے کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرق و غرب میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکرا چل رہا ہے، کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھیں اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے. تو میری گزارش ہے مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں، اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو. شادی کی فضول خرچے کم کرو، جلسوں کی فضول خرچے کم کرو، اللہ اکبر اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو. آخری میں یہ بھی کہہ دوں، اپنے پیر کے مزار پر 1,00,000 کی چادر ڈالنے کی بجائے 1,000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے سارے ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچ کر دو. اس لیے کہ ہمارا پیر 1,00,000 کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے. اس لیے کہ میرے علاوہ حق کو، میرے مخدوم کو، میرے پیر کو میرے 1,00,000 کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں. انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے؟ عقیدت کے لیے تو 1,000 کی چادر بھی کافی ہے. اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سمنا چھوڑا، لاہور چھوڑا، کسی نے ایران چھوڑا، کسی نے عراق چھوڑا، آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پر محنت کرو. میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی فراغت آج ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میں سرکار اخی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں. میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکیں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیسا منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے، یونیورسٹیاں بناتے، بڑے بڑے ادارے بناتے. یاد رکھیے گنبدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر رخ کرے ادھر انقلاب پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی. میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے. ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. ان پڑھ کی تجارت کرنے میں، پڑھے لکھے کے تجارت کرنے میں فرق ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے. آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ. ہمارے محررہ کے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے درد دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ پہ پیش کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.